خوف خدا اور غیر خدا سے بے خوفی غزوہ ذی قرد میں سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل۔ مسلمان کو اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ خوف خدا پر بہت سے انعامات نصیب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب کریم اسے دنیا و آخرت کے ہر خوف و غم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین بالخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں میں خوف خدا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور وہ دیگر چیزوں سے ایسے بے خوف تھے کہ ان کے واقعات پڑھنے سننے سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ غزوہ ذی قرد ماہ ربیع الاخر 6 ہجری میں ہونے والا غزوہ ذی قرد بھی غیر خدا کا خوف نہ ہونے کی شاندار مثال ہے۔ اس غزوہ کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک چراگاہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیردار یعنی دودھ دینے والی اونٹیاں چرتی تھیں۔ ایک صاحب ان کی نگہبانی پر مقرر تھے، وہ شام کو ان کا دودھ مدینہ منورہ میں لا کر بارگاہ اقدس میں پیش کرتے تھے۔ ایک رات کو عیینہ بن حصن نے اپنے قبیلہ غطفان کے دیگر کچھ سواروں کے ہمراہ اچانک وہاں ڈاکہ ڈالا، نگہبانی پر مقرر صاحب کو شہید کر دیا اور اونٹنیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر سے پہلے اپنے گھر سے نکلے تو انہیں اس کی خبر ملی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سیدنا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینے کے لیے بارگاہ نبوی کی طرف روانہ کیا، اور اس دور کے طریقہ کار کے مطابق خطرہ کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ نعرہ لگایا، یا صباح۔ لوگوں نے جمع ہونے کا انتظار کیے بغیر اکیلے ہی پیدل ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ آپ ماہر تیر انداز تھے اور اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحوں میں ڈاکوؤں کے قریب پہنچ گئے اور ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شیر کا مقابلہ نہ کر سکے اور لوٹی ہوئی تقریباً سبھی اونٹنیوں کو وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ کوئی گھڑ سوار آپ کی طرف بڑھتا تو آپ درخت کے پیچھے چھپ کر اس کی طرف تیر پھینکتے اور اس کا کام تمام کر دیتے۔ اگر وہ کسی پہاڑ کے درمیان تنگ جگہ پر چھپنے کی کوشش کرتے تو آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ان پر پتھر برساتے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی 30 سے زیادہ چادریں اور 30 نیزے بھی پھینک دیے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو اور وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگ سکیں۔ ایک جگہ پر انہوں نے 4 افراد کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو شہید کر دیں۔ وہ قریب پہنچے تو آپ نے انہیں دھمکی دی، چنانچہ وہ دوڑ کر واپس بھاگ گئے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی پہنچنے لگے۔ سب سے آگے سیدنا اخرم محرز اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوہ میں صرف انہی کو شہادت نصیب ہوئی۔ ان کے بعد سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، انہوں نے سیدنا اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو مار ڈالا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ بھی پہنچ گیا۔ دشمن بھاگ چکے تھے، چنانچہ ان کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ جب مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت میں سے 2 گنا حصہ عنایت کیا، گھڑ سوار کا بھی اور پیادہ کا بھی، نیز اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور یہ بھی فرمایا، کان خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ وخیر رجالاتنا سلامۃ، یعنی اس غزوہ میں ہمارا بہترین گھڑ سوار ابو قتادہ ہے اور بہترین پیادہ یعنی پیدل چلنے والا سلمہ ہے۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جرأت و بہادری کی ایسی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ ان کے دل خوف خدا سے ایسے لبریز ہوتے ہیں کہ کسی اور خوف کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ڈاکوؤں کی جماعت کے خلاف اکیلے بغیر سواری کے نکلنا، انہیں بھگانا، لوٹا ہوا مال چھین لینا، بلکہ مال غنیمت بھی پانا، جان سے مارنے کے لیے آنے والے مسلح لوگوں کو محض دلیری سے دھمکی لگا کر بھگا دینا، یہ سب غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں۔